السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار، یعنی بڑا زور آور، زبردست، ہر کسی پر غالب، ہر چیز پر بلند، تلافی اور بھرپائی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے، چنانچہ سورہ حشر میں ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شہنشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا، امن عطا کرنے والا، سب کا نگہبان ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر غالب و بلند ہے، شان کبریائی والا ہے، اللہ شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا نام الجبار آیا ہے، یعنی ہر چیز پر غالب اور بلند۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے یعنی الجبار کے 3 معانی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امور و احوال کی اصلاح اور ٹوٹے ہوئے کی تلافی اور بھرپائی کرتا ہے، چنانچہ وہ مفلس کی مال کے ذریعہ، تنگ دست کی آسانی کے ذریعہ، کمزور کی طاقت کے ذریعہ اور مریض کی عافیت کے ذریعہ تلافی کرتا ہے، خوف کو امن میں، غم کو خوشی میں، مایوسی کو امید میں اور ناکامی کو کامیابی میں بدل کر تلافی اور بھرپائی کرتا ہے، محتاج کی حاجت روائی اور مصیبت زدہ کی مشکل کشائی کر کے تلافی کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کو صبر دے کر اور صبر کرنے والے کو اجر دے کر تلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں کی خاص تلافی فرماتا ہے جو اس کی عظمت و جلال کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اس سے خالص محبت، خوف و خشیت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں، چنانچہ انہیں طرح طرح کے اعزاز و اکرام، ایمان افروز علوم و معارف، رشد و ہدایت، استقامت اور خیر کی توفیق سے نوازتا ہے۔ جب دعا کرنے والا اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہم اجبرنی، یعنی اے اللہ تو میری بھرپائی کر دے، تو اس کا مقصد یہی تلافی ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے احوال درست ہوں اور اس سے تمام بری اور ناپسندیدہ چیزیں دور ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، میری تلافی فرما، مجھ کو ہدایت دے اور روزی عطا کر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 284، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 898۔ اللہ کے نام الجبار کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں اس کے نظام کے پابند اور اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ سب کا مالک اور حاکم ہیں اور سب اس کے مملوک اور محکوم ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر بلند اور سب سے اوپر ہے، وہ تمام موجودات سے ہر اعتبار سے بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے،
قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور قہر و غلبہ کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ یہ 3 معانی ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کے کیا تقاضے ہیں۔ نمبر 1، انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اچھی بری ہر تقدیر پر ایمان رکھے اور اس کے ہر ارادے اور فیصلے پر صبر و رضا کے ساتھ سر تسلیم خم کر دے۔ نمبر 2، سارا عالم جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نظام کون و قدر کا پابند ہے، ہم سب اسی طرح اس کے نظام دین و شریعت کے بھی پابند بن جائیں۔ یعنی جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے سب پابند ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو شرعی نظام ہے اس کے بھی ہم سب کو پابند ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، ہم اپنے رب کریم سے اچھے برے ہر حال میں تعلق، امید اور حسن ظن بنائے رکھیں اور بے تعلقی، مایوسی اور بدگمانی سے ہر حال میں بچیں، کیونکہ ہمارا رب ہی وہ قادر مطلق ہے جو ہمارے احوال حسنہ کو قائم، بگڑے ہوئے حالات کو درست اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی تلافی کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4، قہر و جبروت اور کبریائی اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ تواضع اور انکساری اختیار کرے۔ یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کے تعلق سے جو کہ بنیادی ہیں اور جن کا علم رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام الجبار قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اس نام الجبار کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تلافی اور بھرپائی کرے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، تو اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے ہمارے احوال کو درست کر دے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی تلافی فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔